بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشتاق سرکی کے حوالے سے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ پھر اس پہ تفصیل سے میں بات کرتا ہوں۔ ارشاد رانجانی کا قاتل پشتون پٹھان، جاوید بھٹی شہید کا قاتل پٹھان پشتون، مارنے والے 13-14 سال کے اغوانی بچے جو کچرا چن۔ بالکل ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں مشتاق سرکی کہہ رہے ہیں کہ پلاس سندھی کا قاتل جو ہے وہ پٹھان ہے، پلاس سندھی کا قاتل جو ہے وہ پٹھان ہے۔ سب سے پہلے مشتاق سرکی صاحب، قاتل کوئی بھی ہو اس کو قوم سے نہیں جوڑا جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک سندھی جاتا ہے، ایک پٹھان کے گھر میں گھس کے چوری کرتا ہے اور وہ پٹھان اس سندھی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس نے چور کو قتل کیا ہے، اس نے سندھی کو قتل نہیں کیا۔ اگر ایک پٹھان ایک سندھی کے گھر میں گھستا ہے یا ایک سندھی کے اوپر پستل رکھتا ہے، اس سے چوری کرتا ہے، تو یہ پٹھان نہیں ہے، یہ اس وقت ایک چور ہے، اس کو قومیت سے نہ جوڑا جائے۔ اور آپ یہ جو پختون اور سندھیوں والا کارڈ کھیل رہے ہو نا، تو بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ پہلے کیا تھے، ایم کے دور میں آپ کا کیا کردار تھا، اور آپ کو جب گڈگڈی نہیں ملتی نا ایک جگہ پہ، تو آپ وہاں پہ چھلانگ مارنا شروع کر دیتے ہو، اپنی ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے آپ کہیں پر بھی چلے جاتے ہو۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے موت بانا، خدارہ دونوں قوموں کو آپس میں نہ لڑائے، آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں۔ سندھی قوم کو نہ تو آپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور قوم کو آپ کی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ایک قوم باشعور قوم ہے، اور میں آپ کو کچھ تصویریں اس وقت دکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھیں، یہ پختونے کے لیڈر باچا خان صاحب ہے جو کہ سندھ میں گئے تھے، جی ایم سید صاحب نے ان کو دعوت دی تھی اور وہاں ان کی کتنی عزت کی، ان کا جو دوستانہ تھا۔ اور یہ دوسری تصویر میں آپ دیکھیں کہ عبدالولی خان صاحب جو باچا خان کے بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جی ایم سید صاحب جب بیمار تھے، اسپتال میں تھے، ان کی عیادت کے لیے یہ گئے تھے۔ اس وقت سے پختون اور سندھیوں کے جو تعلقات تھے، روابط تھے، وہ بالکل برقرار تھے، بالکل صحیح تھے۔ لیکن آج ایک مشتاق سرکی نام کا جو بندہ ہے وہ نکلتا ہے اور جناب میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں قوموں کو آپس میں نہ لڑائے۔ میرے کتنے سندھی دوست ہیں، میں سارا دن وہاں میں جب کراچی جاتا ہوں وہاں میں سندھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سندھ کلچر ڈے جب ہوتا ہے تو ہم سارے پٹھان نکل جاتے ہیں اپنے سندھی دوستوں کے ساتھ، سندھ کلچر ڈے مناتے ہیں۔ بھائی خدارہ، اگر آپ کو کوئی پختونوں سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ صاف بتا دیں، آپ کیوں دو قوموں کو آپس میں لڑا رہے ہو؟ اور مثال کے طور پہ چلو آپ نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ پلا کا قاتل یہ ہے، پلا کا قاتل یہ ہے، تو اگر کسی کا قاتل یہ ہے، آپ دونوں قوموں کو آپس میں لڑا رہے ہو، تو کل یہ قومیں لڑ جاتی ہیں اور اس میں خون خرابہ ہوگا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہی سندھی ہے، سندھی مریں گے، ادھر پٹھان ہے، وہ پٹھان مرے گا بیچارہ۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ افغانی جو ہے کچرا چنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اگر افغانی کچرا چنتے ہیں نا تو وہ آپ کچرا کرتے ہو، پھینکتے ہو، وہ کچرا چن کے اپنے لیے پیسے کماتے ہیں، بھیجتے، صحیح ہے؟ آپ سے وہ بھیک نہیں مانگ رہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کان کھول کے سن لے، سندھی قوم اور پٹھان قوم کو آپس میں نہ آپ لڑائے۔ ایم کے دور میں جو آپ کا کردار تھا، آپ نے خون ریزی کی ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا، یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ میں ڈی جے رینجر صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور سندھ کی گورنمنٹ سے کہ خدارہ اس بندے کو لگام دی جائے، اس کا منہ بند کیا جائے، ورنہ کل یہی شہر ہے جو امن و امان اس میں برقرار ہے اور یہ وہی 12 مئی والا سسٹم شروع کر دے گا۔ تو خدارہ اس سے پہلے کہ دو قومیں آپس میں لڑے یا ان کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو، تو میں حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مشتاق سرکی کو ذرا ٹھکانے لگائیں، کیونکہ ابھی حالیہ میں آپ لوگوں نے دیکھا مشتاق سرکی نے کیا کیا۔ مشتاق سرکی نے لوگوں کو بھڑکایا، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ بیریا ٹاؤن جل گیا۔ پھر مشتاق سرکی کا، پھر سنان خان جو تھے، جو بے گناہ لوگ تھے، وہ جیل میں چلے گئے، اور مشتاق سرکی کہاں چلا گیا؟ بھاگ گیا۔ میں اپنے تمام سندھی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہو، خدارہ مشتاق سرکی کی باتوں میں نہ آئے، اور لڑائی سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔